السلام علیکم دوستو دوسری جنگ عظیم اس طرح ختم ہوئی کہ 9 مئی 1945 کی رات 2:41 پر فیلڈ مارشل ولیم نے سرنڈر ڈاکومنٹس پر دستخط کر دیے۔ جرمن فوج نے اتحادی طاقتوں یعنی امریکہ، برطانیہ، فرانس اور سوویت روس کے سامنے ہتھیار پھینک دیے۔ یہ دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر کے طاقتور جرمنی کا اعلان شکست تھا۔ اس سے چند ہی دن پہلے 30 اپریل کو نازی لیڈر ہٹلر نے خودکشی کر لی تھی، جبکہ اس کے کئی انتہائی قریبی ساتھی اپنے بھیجے میں گولیاں مار چکے تھے یا زہر کے کیپسول کھا چکے تھے۔ بچے کچے نازی لیڈر گرفتار ہو چکے تھے، یعنی نازی رجیم ختم ہو چکی تھی۔ اتحادیوں کو جرمن پر فتح تو مل گئی تھی، مگر ان کے بڑے بڑے لیڈرز اس بات پر انتہائی پریشان تھے کہ جرمنیوں کو نازی ازم کی سوچ سے کیسے نکالا جائے، کیونکہ نازی ازم کے زندہ رہنے کا مطلب تھا چند سال کے بعد ایک اور بڑی جنگ، ایک اور بڑی تباہی جو کہ اب ایٹم بم کے آنے کی وجہ سے پہلے سے کہیں خطرناک ہو سکتی تھی۔ یہ ایک بہت ہی مشکل کام اس لیے تھا کہ جن لوگوں کے مائنڈ سیٹ اتحادی تبدیل کرنا چاہتے تھے وہ تباہ ہو چکے تھے۔ تباہی کا اندازہ یوں لگائیں کہ 1,80,00,000 جرمن فوجیوں میں سے 53 لاکھ تو مارے گئے تھے اور 1 کروڑ سے زائد جنگی قیدی تھے۔ پھر جرمنی کے شاندار شہر ملبے کے ڈھیر بن چکے تھے۔ دارالحکومت برلن جو آرٹ اور کلچر کا نمونہ تھا، وہ ایک ایسی اجڑی بستی کی تصویر بن چکا تھا جیسے کوئی آصف جنگل جلا کر اجاڑ کر چلا گیا ہو۔ محض کچھ دیواریں ہی باقی تھیں جو جرمنی کی عظمت رفتہ کی داستان سناتی تھیں۔ یہ کھنڈرات اور ان کے نیچے موجود تہہ خانے لاکھوں بے گھر جرمنوں کا مسکن بن گئے تھے۔ ان جرمنوں میں بھی زیادہ تر عورتیں، بچے اور بوڑھے ہی تھے۔ مردوں کی اکثریت تو جنگ کی بھیڑ چڑھ چکی تھی۔ عورتیں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتی یا مزدوری کر کے اپنے اہل خانہ کا پیٹ پال رہی تھیں۔ ان کے پاس نہ پینے کا صاف پانی تھا، نہ ڈھنگ کا کھانا۔ بھوک اتنی بڑھ گئی تھی کہ لوگ روٹی کے چند ٹکڑوں یا کچھ انڈوں کے بدلے اپنی بچی کھچی قیمتی چیزیں بیچ رہے تھے۔ جرمن بچے سکولوں سے محروم ہو چکے تھے۔ وہ کتاب اور قلم اٹھانے کے بجائے ٹوٹے پھوٹے ہتھیاروں سے کھیل رہے تھے۔ جرمن شہروں میں تباہ شدہ ویپنز جیسے کہ ٹینکوں، توپوں اور اینٹی ایئر کرافٹ گنز کی بھرمار تھی۔ ان ہتھیاروں پر بچے جھولتے اور کھنڈرات میں کھیلتے تھے۔ دوستو، یہ وہ خوفناک صورتحال تھی جو جنگ کا شکار جرمن قوم نے ادا کی تھی، لیکن نازی ازم کا بھوت ابھی گیا نہیں تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ جرمنی کو ایک اور ہٹلر کی ضرورت ہے جو دنیا سے آ کر بدلہ لے، یعنی جو نازی ازم ہٹلر کے دور میں ایک نسل کی ہو گئی تھی وہ بدستور تیسری جنگ عظیم کا ایک خطرہ تھا۔ تو یہ پہلا چیلنج تھا کہ جرمنی تباہ حال تھا اور انہی کے ہاتھوں تباہ حال تھا جو اب اس کے نازی ازم کو ختم کرنا چاہتے تھے، اس کو ہٹلر کے نظریات سے بچانا چاہتے تھے۔ پھر اس میں ایک اور بڑا چیلنج بھی تھا، وہ تھا اتحادی فورسز کا جرمنوں کے خلاف اپنا غم و غصہ۔ یہ غصہ اس لیے تھا کہ بھلے روسی، انگریز اور فرانس جیت گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے کروڑوں لوگ جرمنوں کے ہاتھوں کھوئے تھے۔ مثلا صرف سوویت روس کے 1,10,00,000 سپاہی اور 1,50,00,000 عام روسی شہری جرمنوں کے خلاف جنگ میں مارے جا چکے تھے۔ سو وہ انتقام کی آگ میں اپنے طور پر جل رہے تھے۔ نازی ازم ختم کرنا تو بعد کی بات تھی۔ ان کی خواتین سے جرمن فوجیوں نے ریپ کیے تھے، تو روسی فوجی بھی اب فتح کے بعد جرمن خواتین کو جنسی تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے۔ دوستو، روسیوں نے مبینہ طور پر 20 لاکھ جرمن عورتوں کا ریپ کیا، جن میں سے 20,000 برلن میں رہتی تھیں۔ 8 سال سے 80 سال تک کسی خاتون کا لحاظ روسیوں نے نہیں کیا۔ روسی فوجی اس حد تک بے لگام ہو چکے تھے کہ وہ اپنے افسروں کے احکامات بھی نہیں مان رہے تھے۔ ایک واقعہ بہت مشہور ہوا کہ ان دنوں ایک روسی افسر نے اپنے ایک جوان کو ریپ سے روکا۔ اس نے کہا، اسٹالن کا حکم ہے کہ ایسا مت کرو۔ اس پر رشین سولجر نے کہا، جرمنوں نے میری بہن کا ریپ کیا تھا، میں کیسے چھوڑ دوں۔ دوستو، ایسی وجوہات تھیں کہ جن کی وجہ سے جرمن فوجیوں نے اس وقت تک ہتھیار نہیں ڈالے جب تک امریکی یا برطانوی ملٹری نہیں پہنچ گئی، کیونکہ انہی سے جرمن فوجیوں کو کسی رحم کی توقع تھی۔ لیکن آپ یہ نہ سمجھیے کہ امریکی، برطانوی یا بیلجینز کوئی بہت رحم دل تھی۔ انہوں نے بھی مظالم کی اور جنگ میں یہی ہوتا ہے۔ امریکی فورسز نے 1,90,000 خواتین کا ریپ کیا، جبکہ باقی خواتین برٹش، بیلجین اور فرینچ سپاہیوں کی ہوس کا نشانہ بنی۔ تو خیر، یہ تو ہو رہا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دشمنی اور نفرت کی شدت میں کمی بھی آتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے اس شدت میں کمی آ رہی تھی، ویسے ویسے نازی ازم کو ختم کرنے کا عمل آسان ہوتا جا رہا تھا۔ اگرچہ جرمنی کو اتحادیوں نے 4 زونز میں بانٹ لیا تھا اور ہر زون پر امریکہ، برطانیہ، فرانس اور روس کا الگ الگ قبضہ تھا، لیکن نازی ازم کو ختم کرنا ہر جگہ کسی نہ کسی شکل میں شروع ہو چکا تھا۔ دراصل بات یہ تھی کہ نازی پارٹی اور ساتھی تنظیموں کے کل ممبرز کی تعداد 5 کروڑ سے بھی زیادہ تھی۔
ان لوگوں کے مائنڈ میں نازی ازم ہارڈ ویئر ہو چکا تھا، لیکن یہ لوگ عام لوگوں کے ساتھ ہی ملے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے ان ہارڈ ویئرز والوں کو تلاش کرنا ضروری سمجھا گیا، اور اس کے لیے 2 تجاویز سامنے آئیں۔ پہلی تجویز، جو کہ بہت خطرناک تھی، وہ سوویت روس کے ڈکٹیٹر جوزف اسٹالن نے دی۔ انہوں نے کہا کہ جرمنی پر قبضہ کرنے کے بعد فوری طور پر ٹاپ کے 50,000 سینئر نازی افسران کو قتل کر دیا جائے۔ فوج اور بیوروکریسی دونوں میں سے 50,000 کو گولیوں سے اڑا دیا جائے۔ اسی طرح کی ایک تجویز یہ بھی تھی کہ نازی جرمنی کے فوجی کمانڈر، فیکٹری اونرز، نازی پارٹی کے فنانسرز، سیکرٹ پولیس، گیسٹاپو اور آرمڈ ونگ SS کے تمام افراد کو قتل کر دیا جائے۔ ان کی تعداد 15 لاکھ بنتی تھی، لیکن یہ ایک جیسی دونوں تجاویز اتحادیوں نے مسترد کر دیں۔ یہ تجاویز مسترد کرنے کی ایک وجہ تو ظاہر یہ تھی کہ پہلے ہی کروڑوں لوگ مارے جا چکے تھے۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ نازی جرمنی ہر چیز کا توڑ تیار کر کے رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بتا رکھا تھا کہ اگر ہم ہار گئے تو جرمن قوم ختم ہو جائے گی، اتحادی فورسز پورے ملک میں لوٹ مار کرے گی اور پھر جرمنی کو کئی ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ اب اتحادی فورسز نے جرمنی پر قبضہ کرنے کے بعد جو زیادتیاں کی تھیں اور اس کو زونز میں تقسیم کیا تھا، تو اس سے نازیوں کی بات کافی حد تک درست بھی ہو چکی تھی۔ عوام کو لگ رہا تھا کہ نازی تو ٹھیک کہتے تھے، اتحادی اب آنے والے دنوں میں اس تاثر کا بھی ازالہ چاہتے تھے۔ تو انہوں نے نازی ازم کو ختم کرنے کے لیے لاکھوں لوگوں کو مارنے کے بجائے ایک مشہور زمانہ ٹرائل کا فیصلہ کیا، جس میں صرف ان لوگوں کو سزائے موت دی جانی تھی جو بدترین جنگی جرائم کے مرتکب ہوئے تھے، اور باقی لوگوں کو چھوڑ دینا تھا۔ اس ٹرائل کو تاریخ میں نیورمبرگ ٹرائل کا نام دیا جاتا ہے۔ نومبر 1945 میں جرمنی کے شہر نیورمبرگ میں اس ٹرائل کا آغاز ہوا۔ ان طویل ٹرائلز میں 24 لوگوں کو سب سے بڑا مجرم قرار دیا گیا، لیکن ان 24 میں سے صرف 12 لوگوں کو سزائے موت سنائی گئی۔ 7 کو قید کی سزائیں ملی، 3 رہا کر دیے گئے اور 1 نے مقدمے کے دوران ہی خودکشی کر لی۔ 24واں مجرم بیمار تھا اور مقدمے کے دوران کسی فیصلے سے پہلے ہی چل بسا۔ اگلے سال تک نازی ازم کو ختم کرنے کا ایک اہم ترین سٹیپ مکمل ہو گیا۔ دوسرے سٹیپ میں ان نازیوں کو عام لوگوں سے الگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا جو نازی ازم پر ایمان نہیں رکھتے تھے، بس اس سے متاثر تھے اور ہٹلر کے والہانہ عاشق نہیں تھے، صرف اس کو پسند کرتے تھے۔ اتحادیوں نے یہ کیا کہ اپنے پاس موجود تمام جنگی قیدیوں اور عام جرمنوں میں کچھ فارم تقسیم کیے۔ یہ فارم بنیادی طور پر ایک سوال نامہ تھا جسے تمام جرمنوں نے فل کر کے اتحادیوں کے حوالے کرنا تھا۔ اس فارم میں کچھ اس طرح کے سوالات تھے کہ وہ شخص نازی دور میں کیا کرتا رہا تھا جو فارم فل کر رہا ہے، وہ نازی تنظیم کے کس حصے کا رکن تھا، کسی جنگی جرم میں تو ملوث نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ۔ جب کوئی جرمن شہری یہ فارم پر کر کے جمع کروا دیتا تو اتحادی افسر یا ان کے مقرر کردہ نمائندے ان فارمز کی جانچ پڑتال کرتے۔ فارم فل کرنے والے کو بلا کر اس کا انٹرویو کیا جاتا، اچھی طرح چیک کیا جاتا کہ کیا وہ صرف عام شہری ہے جو نازی پروپیگنڈے کا شکار تھا اور اب اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہے، یا وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ دوستو، اس ساری جانچ پڑتال اور انٹرویو وغیرہ میں جو شخص بے ضرر ثابت ہوتا اسے ایک کلیئرنس سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا۔ یہ موٹے کاغذ کا ٹکڑا دکھا کر وہ ملازمت حاصل کر سکتا تھا اور جرمنی میں ٹریول بھی کر سکتا تھا۔ جو لوگ 1919 کے بعد پیدا ہوئے انہیں نازی نہیں سمجھا گیا اور انہیں یہ فارم بھی فل نہیں کرنا پڑا۔ یوں اس عمل کی رفتار بھی تیز ہوئی۔ ان کے علاوہ جن لوگوں کے بارے میں کسی طور پر بھی یہ ثابت ہو جاتا کہ وہ انتہا پسند نازی ہیں یا وہ خفیہ طور پر نازی ازم کے لیے کام کر رہے ہیں، اسے چھوڑنے کو تیار نہیں، یا پھر کسی جنگی جرم میں ملوث رہے ہیں، انہیں مختلف نوعیت کے مقدمات میں ٹرائل کے لیے بھیج دیا جاتا۔ لیکن عام طور پر ایسے لوگوں پر پابندی لگانا ہی کافی سمجھا جاتا، ایسی پابندیاں جن میں وہ اپنا علاقہ نہیں چھوڑ سکتا، سرکاری ملازمت یا عہدہ حاصل نہیں کر سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ ساتھ ساتھ ہر سرکاری عہدے سے ان لوگوں کو ہٹا دیا گیا جو نازی تھے اور ان کی جگہ عام جرمنوں کو نوکریاں دی گئی۔ دوستوں، نازی ازم کو ختم کرنے کا ایک اور اہم ترین سٹیپ تھا جرمنوں کے ذہن سے جنگ کی محبت کو نکالنا۔ یہ ضروری تھا کہ انہیں بتایا جائے کہ جرمنوں کو عظیم قوم کہہ کر جرمنی میں بسنے والی باقی قوموں کے ساتھ ہٹلر کی نازی پارٹی جو سلوک کرتی تھی وہ درست نہیں تھا۔ اس کے علاوہ خاص طور پر عام جرمن شہریوں کو ہڈیوں کے ڈھانچے اور لاشوں کے ڈھیر دکھائے جاتے، انہیں بتایا جاتا کہ اس ظلم کا باعث کون سی آئیڈیالوجی تھی اور اب اسے ختم ہونا کیوں ضروری ہے۔ جرمنوں کو احساس دلانے کے ساتھ ہر گلی کوچے سے نازی ازم کی ایک ایک علامت کو بھی مٹایا گیا۔ سرکاری عمارتوں پر نصب سواسٹیکا یعنی نازی پارٹی کے نشان کو تباہ کر دیا گیا۔ برلن میں ہٹلر کی ایک سرکاری رہائش گاہ کو بھی روسیوں نے بارود سے اڑا دیا۔ اسی طرح میونخ شہر میں نازیوں کی یادگار عمارت آنر ٹیمپلز بھی امریکی فوجیوں نے تباہ کر دی۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کر نازی ازم کی علامات کو توڑا گیا۔
دیواروں تک سے نازی نشانات مٹا دیے گئے۔ ہٹلر کے مجسموں کو ہتھوڑوں کی ضربوں سے پاش پاش کیا گیا۔ جنوب مشرقی جرمن میں ہٹلر نے ایک پہاڑی پر شاندار گھر بنوا رکھا تھا۔ اس گھر کی چھتیں ادھیڑ دی گئیں اور دیواریں گرا دی گئیں۔ جرمنی کے کئی شہروں میں مختلف گلیوں کے نام ہٹلر کے نام پر رکھے جاتے تھے۔ ان سب سے ہٹلر کی نیم پلیٹس اتار دی گئیں، بلکہ ایک جگہ تو ہٹلر سٹریٹ کا نام بدل کر سابق امریکی صدر کے نام روز ویلٹ سٹریٹ بھی رکھ دیا گیا۔ نازی ازم کی علامات توڑنے کے علاوہ جرمن قوم کا غیر فطری جنگی جنون اس طرح ختم کیا گیا کہ نازی دور کی فوجی وردیوں سے عوام کو دور کیا گیا۔ ہٹلر نے اپنی عوام کو ملٹری یونیفارم سے عشق میں مبتلا کر رکھا تھا۔ لوگ جذباتی طور پر اس وردی سے لگاؤ رکھتے تھے۔ ہر قومی دن فوجی یادگار کی طرز پر منایا جاتا تھا۔ اس سب کو ختم کر دیا گیا۔ جرمنوں پر فوجی وردی پہننے، فوجی علامات کے استعمال اور حتیٰ کہ فوجی روایات یا یادگاری دن وغیرہ منانے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ سیکورٹی سٹائل یونیفارمز کوئی نہیں پہن سکتا تھا، صرف پولیس اور فائر مین کو اس کی اجازت تھی۔ اس کے علاوہ فوجی ٹریننگ حاصل کرنے اور جنگ سے ملتے جلتے کھیل کافی عرصہ تک کے لیے بین کر دیے گئے، جیسا کہ فلائنگ، پیرا شوٹنگ، تلوار بازی یا ٹارگٹ شوٹنگ سب کھیل ختم کر دیے گئے۔ اور تو اور اس وقت نازی ازم کو ختم کرنے میں کچھ مذاق خیز باتیں بھی ہوئیں، جیسا کہ جمناسٹک تک کو ملٹری سپورٹ کہہ کر بین کر دیا گیا۔ دوستو، نازی ازم کو ختم کرنے کا چوتھا اہم ترین سٹیپ تھا جرمن نظام تعلیم سے ہٹلر ازم کو نکالنا۔ بیالوجی تک میں نازی ازم کے نظریات پڑھائے جاتے تھے کہ کیسے بیالوجیکلی جرمن نسل سب انسانوں سے بہترین ہے اور باقی سب ہیومن کم تر ہے۔ تو نصاب تعلیم سے ایسا تمام ڈیٹا نکال دیا گیا۔ ٹیچر سے حلف لیا گیا کہ وہ بچوں کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کہیں گے جس سے ان میں جنگی جنون یا دوسری قوموں سے نفرت پیدا ہوتی ہو۔ ہٹلر کی لازمی کتاب مائن کامف کو پوری جرمنی کی لائبریریوں سے نکال دیا گیا۔ نازی آئیڈیالوجی کی کم از کم 30,000 کتابیں ضائع کی گئیں۔ تو یوں دوستو، نازی ازم کو ختم کرنے کا یہ عمل طویل عرصے تک کبھی ہلکا کبھی تیز چلتا رہا، لیکن اس دوران ایسا کوئی مقام نہیں آیا جہاں ہم کہہ سکتے ہوں کہ یہ مکمل ہو گیا، کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار کے فوری بعد روس اور امریکہ کی کولڈ وار شروع ہو گئی، جس میں جرمنی دو حصوں ایسٹ اور ویسٹ میں تقسیم ہو گیا۔ ایسٹ جرمنی پر سوویت روس کا قبضہ تھا اور ویسٹ پر مغربی طاقتوں کا، لیکن تب تک نازی ازم کو ختم کرنے کا بہت زیادہ عمل مکمل ہو چکا تھا۔ وہ مائنڈ سیٹ بدلنا شروع ہو گیا تھا اور جرمن خود اسے لیڈ کر رہے تھے، جس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ 9 نومبر 1989 کو دیوار برلن گرا دی گئی اور جرمنی پھر سے ایک ہو گیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔